وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ منہ سے موسیقی کی آواز اگر نکال لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ بھی حرام ہے؟ تو سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فتنہ ہے کہ جو اس وقت انتہائی انتشار پکڑ چکا ہے، حتیٰ کہ اس وقت یہ نوبت بھی آ چکی ہے کہ بہت سارے دینی دروس کے پیچھے اور مواعظ کے پیچھے اور اسی طرح نعتیہ کلام کے پیچھے بھی ایسی موسیقی لگا دی جاتی ہے جس کو منہ سے نکالے گئے آوازوں کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ ان کی حقیقت موسیقی کی ہی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 4 پہلوؤں سے اس کی وضاحت کی جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ موسیقی کی حقیقت آلات کے استعمال پر موقوف نہیں ہے، بلکہ موسیقی کی حقیقت سر، راگ، مقامات، دورانیوں اور آوازوں کی ترتیب میں پائی جاتی ہے۔ سیدھے سادے مسلمان موسیقی کے آلات نہ ہونے کی وجہ سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ موسیقی نہیں ہے، حالانکہ موسیقی کی حقیقت اس میں بعینی ہی پائی جاتی ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص جن میں آلات موسیقی کی حرمت وارد ہوئی ہے، ان میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آلات موسیقی کی حرمت بذات ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس لہو اور غفلت کی مذمت مقصود ہے اور حرمت مقصود ہے جو اس کے نتیجے میں جنم لیتی ہے، جس غفلت کا یہ آلات سبب بنتے ہیں۔ اب اگر منہ سے نکالے جانے والی آوازیں بھی اسی قسم کی غفلت کا سبب بنتی ہیں تو ان آوازوں کا بھی وہی حکم ہوگا جو آلات موسیقی کا ہے۔ دوسری بات، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ الوسائل لہا احکام المقاصد۔ شریعت نے جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو اس کے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں وہ بھی حرام کا یہ حکم پکڑیں گے۔ اب غور فرمائیے کہ شریعت مطہرہ نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس موسیقی کے جتنے بھی ذرائع ہوں، چاہے وہ مخصوص آلات ہوں جیسے طبلہ، بانسری وغیرہ، یا انسانی منہ ہو، یا طبعی آوازوں کو، نیچرل ساؤنڈز کو اس طرح ہم آہنگ کیا جائے اور اس طرح ان کو ترتیب دیا جائے کہ اس میں موسیقی کی شباہت پیدا ہو جائے۔ جب یہ تمام چیزیں موسیقی کا ہی سبب بن رہی ہیں تو جو حکم موسیقی کا ہے یعنی حرام، وہی حکم ان تمام اسباب اور ذرائع پر بھی لگایا جائے گا، یعنی ان کو حرام قرار دیا جائے گا۔ نمبر 3، شریعت اسلامیہ کا مزاج اور شریعت اسلامیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ الشریعۃ لا تفرق بین المتماثلات ولا تجمع بین المتفرقات، کہ شریعت اسلامیہ دو مماثل ایک جیسی باہم مشابہ چیزوں کے مابین فرق نہیں کرتی، دونوں کا حکم ایک ہی رکھتی ہے، اور اسی طرح مختلف، متفرق اور ایک دوسرے سے جدا چیزوں کو شریعت ایک حکم نہیں دیتی، بلکہ ہر ایک کا مختلف اور الگ اور جدا حکم ہوتا ہے۔ اب اس قاعدے کو اگر آپ لاگو فرمائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں شریعت اسلامیہ نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، وہیں پر یہ قاعدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر وہ صوت، ہر وہ آواز اور ہر وہ طرز و اسلوب جس میں موسیقی کی مشابہت پائی جاتی ہو، اس کا حکم بھی موسیقی والا ہی ہوگا، یعنی جس طرح موسیقی حرام ہے اسی طرح وہ بھی حرام ہوگی۔ منہ سے نکالے جانے والی آوازوں کو جو موسیقی کے مشابہ ہیں، جو موسیقی کے ماہرین ہیں، وہ بھی موسیقی کا ہی حکم دیتے ہیں اور اسے موسیقی کے ہی مشابہ قرار دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے موسیقی کے ماہرین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ منہ سے نکالے جانے والی موسیقی کو بعض دفعہ وہ نہیں پہچان پاتے کہ آیا یہ آلات کے ذریعے نکالی گئی موسیقی ہے یا منہ سے نکالی گئی موسیقی ہے۔ نمبر 4،
ابتداً کسی چیز کا حلال ہونا، مباح ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ بالانجام اور بالاختتام اپنی آخری شکل میں بھی وہ چیز مباح اور حلال ہی ہوگی۔ مثلا انگور سے بنائی گئی شراب کی جو ابتدائی شکل و صورت ہے وہ آپ کو انگور کی لگے گی، لیکن حقیقت اور اس کا جو انجام ہے اور جو معال الامر ہے وہ کیا ہے کہ وہ شراب ہے۔ تو انگور کے مباح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے بنائی گئی شراب بھی مباح ہو اور حلال ہو۔ بعینی ہی یہی مسئلہ یہاں پر ہے۔ انسانی آواز اور انسانی کلام یہ بذات خود مباح ہے، لیکن جب اس میں تعدیل اور تغیر اور تبدل پیدا کر دیا جائے اور اس کو ایک خاص طرز اور ایک خاص اسلوب پر لے آیا جائے جس کی وجہ سے یہ موسیقی کے مشابہ ہو جائے تو پھر یہ مباح اور حلال نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے رکھے اور ہمیں ان فتنوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ وبهذا القدر اکتفی وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔